تو بنیادی طور پہ حکمران انسانوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ اسلام تو ہر فرد کے لیے ایسا کرائٹیریا دیتا ہے کہ ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل بنانا ہے۔ ہر فرد کو انسانیت کے لیے نفع بخش انسان بنانا ہے، اور بالخصوص جسے اللہ حکمرانی عطا فرمائے، جسے یہ منصب جلیلہ مل جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ وہ اس کا اہل بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی نااہل کے سپرد یہ کام کر دیا جائے تو وہ اس حکمرانی کے جو ضروریات ہیں ان کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اہلیت اس کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کو حکمرانی کا اہل ہونا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور خلفائے راشدین، آپ کی سیرت سے بھی ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب کسی فرد کو کسی علاقے کی طرف حکمران بنا کر، گورنر بنا کر اور ذمہ دار بنا کر بھیجا تو پہلے اس کو اس اہل بنایا، اور اہلیت کے بعد دوسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ عدالت ہے کہ اس کو عادل ہونا چاہیے۔ اگر وہ عادل نہیں ہے تو بھی وہ حکمرانی کے لائق نہیں ہے، وہ حکمرانی کو اس کے جو ضروریات ہیں، اس کی اوصاف ہیں، اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ اس ہائی رائرکی میں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، تو ان میں سے جو سب سے پہلا نام ہے وہ امام عادل ہے، کہ امام حکمران عادل ہونا چاہیے۔ اگر وہ عدالت کا کرائٹیریا پورا نہیں کر سکتا، اگر وہ اپنی رعایا کے مابین وہ معاملات کو صحیح طریقے سے نبھا نہیں سکتا، تو پھر اسے حکمرانی کا اہل نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث طیبہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث طیبہ کے راوی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا اس حدیث طیبہ پہ، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ یہ جو عادل حکمران ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے ہاں ان کو نور کے ممبروں پر جلوہ افروز کیا جائے گا۔ یہ ان کی عدالت کا یہ فیض ہے، ان کی عدالت کا صلہ ہے، ان المقسطین۔ اور پھر اللہ کریم سورہ حجرات کی آیت طیبہ، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی محبت کا مرجع بن جاتا ہے، جسے اللہ رب العزت اپنی محبت عطا کرتا ہے، وہ پھر انسانیت کے لیے فیض رساں بن جاتا ہے۔